ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ شادی کے بعد کون سے رشتے جو پہلے نامحرم تھے محرم ہو جاتے ہیں، اور کون سے ایسے تھے جو پہلے محرم تھے اب نامحرم ہو جاتے ہیں؟ تو بھائی محرم تو کبھی نامحرم نہیں ہوتے، ایسا تو کوئی ضابطہ قاعدہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شادی کے بعد بعض نامحرم محرم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک عورت ہے، وہ ایک شخص کے لیے اجنبیہ ہے تو وہ نامحرم ہے، لیکن اگر یہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے تو یہ بن جائے گی ساس، اور جب ساس بن جائے گی تو ساس اور داماد آپس میں محرم ہوتے ہیں، بالکل وہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ اب اس سے، اور یہ حرمت ابدیہ ہے، دائمی حرمت ہے، یعنی کیا مطلب اگر اس کی بیٹی کو فرض کر لیں طلاق دے دیں تب بھی ساس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو بہو ہے اس کے لیے سسر محرم ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ اجنبی مرد تھا، چاہتی تو سسر سے شادی کر لیتی، چاہے بیٹے سے شادی کرتی، یعنی اس وقت تو سسر نہیں ہے نا، لیکن جب بیٹے سے شادی ہو گئی تو وہ سسر بن گئے اور اب سسر ان کے لیے محرم ہے۔ اسی لیے داماد اپنی ساس کے ساتھ سفر کر سکتا ہے اور بہو اپنے سسر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے جو 92 کلومیٹرز دور جاتے ہیں، بشرطے کہ امن ہو، ٹھیک ہے نا، باطن میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو بالکل جائز ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے محرم ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ کہ جو مطلب رشتے ہیں وہ اکثر نامحرم ہی رہتے ہیں۔ یہ رشتے خاص طور پر جیسے اب سالی ہے، مثال کے طور پر جب شوہر لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو اس کی بہن سے یہ نکاح نہیں کر سکتا، عارضی طور پہ حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے بھی نامحرم تھی، مزید حرمت پیدا ہو گئی، کیونکہ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا منع ہوتا ہے، لیکن یہ حرمت ابدیہ نہیں ہوتی، یہ عارضی حرمت ہوتی ہے، یعنی جب تک یہ عورت آپ کے نکاح میں، اس کی بہن حرام ہے، اگر طلاق دے دی یا بہن کا انتقال ہو گیا، یعنی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اس کی بہن پھر نامحرم ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں حرمت ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ فرضی اور جھوٹے لوگوں کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے جو جھوٹی آرگنائزیشن وغیرہ بنا کر زکوٰۃ اور صدقات وصول کر کے کھا جاتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو بھی آیات ایسی ہیں جن میں لوگوں کے ناحق مال کھانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید بیان فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جہنم کی اور عذابات قبر کی وعید بیان فرمائی، اسے حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا، اسے غصب قرار دیا، یہ سب احکام اور سب جو ان کے انجام یہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جھوٹ بول کر لوگوں سے پیسے لے لینا، بعض اوقات ایسی ایسی جگہوں کے لیے پیسے لیتے ہیں کہ وہاں تک تو پیسے پہنچتے ہی نہیں ہیں، پہنچا ہی نہیں سکتے، بیچ میں اتنی رکاوٹیں ہیں، لیکن دبا کے پیسے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا رہے ہیں اور خوب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ یہ وقتی طور پہ آپ کھا لیں پی لیں، مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیسہ نہیں ہے، یہ اژدہے ہیں، یہ سانپ ہیں، یہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں جن کو آپ بڑے آرام سے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور بعد میں آپ کو اور آپ کے فیملی بھی پھنسے گی۔ اگر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اپنی بیوی کو حرام کھلا رہے ہیں تو وہ بھی پھنسیں گے۔ اس لیے جتنی ایسی کوئی فیملی مجھے سن رہی ہے کہ آپ کو اپنے سرپرست کے بارے میں اگر یہ گمان ہو کہ وہ اسی طرح فراڈ کر کے لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، تو خدارا کوشش کریں کہ اپنے ذریعہ آمدنی بنائیں، اس کو سختی سے کہہ دیں کہ ہم تمہارا یہ حرام مال نہیں کھائیں گے، لوگوں کی جیبیں خالی کر کے حرام مال لا کر تم ہمیں کھلا کر ہمیں بھی جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہو، یہ ضرور کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی میرا بھائی ایسا سن رہا ہے، اللہ کرے کہ دل پر یہ بات لگے، تو یہ پیسہ آپ کو راس نہیں آئے گا، ایک تو حرام پیسہ کہیں نہ کہیں نکل جائے گا اور وبال آخرت رہے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس کو سلسلے کو بند کریں، اور جتنا آپ نے اس طرح پیسہ لے کر کھا پی لیا ہے، گمان کریں کتنا ہوگا، اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں ان نامعلوم مالکان کی طرف سے صدقہ کریں، اور ڈرتے رہیں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی کھڑا کرے گا، آپ کو کھڑا کرے گا۔ اب اگر آپ نے توبہ کر لی تھی، جو مال لیا تھا غالب گمان کر کے صدقہ کر دیا تھا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان کو آپ سے راضی کر دے گا۔ اور اگر آپ ہمیں الٹا گالیاں دینے لگے، ہمیں برا بھلا کہنے لگے کہ ارے بڑے مولوی کہتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ بھی ہوں گے میدان محشر میں، ہم بھی ہوں گے، دیکھ لیجئے گا۔ پھر آپ وہاں بھیگی بلی بنے کھڑے ہوں گے، جسم کانپ رہا ہوگا، رنگ فق ہوگا، اور چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، اور ملتجیانہ نگاہوں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کاش کوئی سفارش مل جائے، کچھ ہو جائے، اور وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت پھر اللہ نہ کرے کہ کوئی آپ سے آ کر پوچھے کہ حضور اب کیا خیال ہے آپ کا، بولیں اب گالیاں بکو، اب برا بھلا کہو، اب ناگوار چہرے بناؤ، دل میں ناپسند کرو، کسی کے منہ پہ تماچا مار دو جو تمہیں ہدایت دیتا تھا، مارو جا کر اب ذرا۔ وہاں پر پھر آدمی کو احساس ہوگا عین الیقین کے بعد کہ میں نے بہت بڑی خطا کر دی تھی۔ کسی بھائی نے کہا کہ 40 سال کی عمر کا احترام کرو،
کیونکہ اس عمر میں ہمیں محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کیا حکم شرع ہے؟ جس نے یہ بات کہی بالکل غلط کہی۔ کہیں حدیث کے اندر نہیں آیا کہ جب لوگ مر کے اٹھیں گے تو سب کو 40 سال کا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس طرح کی جو مستقبل کی باتیں ہیں یہ صرف نبی بتا سکتے ہیں، اور از خود نہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، پھر وہ ان چیزوں کو پبلک کو بتاتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے معاملات پر کلام کرنا یہ گویا کہ غیبی امور پر از خود مطلع ہونے کے مترادف ہے، اس کے دعوے پر یہ مشتمل ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں میدان معاشر میں کیا ہوگا، حالانکہ آپ تو نبی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی خبریں دینا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، جنت کے بارے میں ضرور اصحاب رسول کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی عمر 30 یا 33 سال ہوگی۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا، جب حدیث میں یا کا لفظ بیچ میں آتا ہے وہ نبی کریم نے نہیں فرمایا ہوتا، وہ راوی کو شک ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کا لفظ کہا تھا یا 33 کا لفظ کہا تھا۔ تو وہ اس وجہ سے کہ اگر 30 کا کہا اور میں 33 کہہ دوں تو نبی کریم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا لازم آئے گا، یا سرکار نے 33 کہا میں 30 کہہ دوں تو یہی ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے دونوں ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ یا کا لفظ جو ہے یہ شک پیدا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا، اور نبی کی خبر میں کبھی شک و شبہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اللہ کی وحی سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ صحابی کیا ہے، تو 30 سال ہوگی یا 33 سال۔ یہ تو جنت کے بارے میں تو یہ ہے، حدیث صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ آپ کے دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، آپ کے بیٹے پوتے نواسے سب کے سب 30 سال کے ہو کے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ کیا دلکش منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کے قدموں کے صدقے میں اور اپنے حبیب کے صدقے آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں یہ منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بھائی نے آسٹریلیا سے یہ میسیج بھیجا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک نان مسلم کمپنی میں جاب کرتا ہوں، میرا نام محمد ہے، تو مجھے محمد کے بجائے وہ مو کہتے ہیں، MO، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا رواج ہے کہ نام کو چھوٹا کر کے بولتے ہیں۔ تو جب شروع میں میں نے جوائن کیا انہوں نے مو کہا تو میں نے بھی یس کر دیا، اب وہی سلسلہ شروع ہو گیا تو میں پریشان ہوں۔ اب میں اگر میل وغیرہ ان کو کرتا ہوں تو اس میں صرف مو ہی لکھتا ہوں تاکہ ان کو پہچان حاصل ہو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختصار کے ساتھ، جیسے بعض لوگ MOHD لکھ دیتے ہیں یا اونلی M لکھ دیتے ہیں، یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ اگرچہ یہاں پر نام نبی کریم کا مقصود نہیں ہوتا، ہمارا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ نسبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس لیے اختصار کے ساتھ لکھنا مکروہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب چونکہ وہ غیر مسلمین ہیں، وہ اگر آپ کو منہ کہہ کے پکارتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، ان کے لیے تو یہ حکم شرع سخت نہیں ہوگا، لیکن خود آپ کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی اگر وہ منہ کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جب میل وغیرہ لکھیں تو محمد ہی لکھیں، اور اس کو چھوٹا کرنے کا قصد و ارادہ نہ کریں۔ ان کی پہچان کے لیے بریکٹ میں MO لکھ دیں بس، کہ تاکہ وہ پہچان ہو جائے کہ بھی میں نے میل کی ہے، لیکن آپ پورا محمد لکھا کریں، یہ خلاف سنت اور مکروہ ہوگا۔ خلاف سنت اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو اپنا نام اقدس نہیں لکھا، لیکن اکابرین کا طریقہ اور سنت یہی چلتی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس، اسی طرح درود پاک کو بھی مکمل لکھتے ہیں، بعض صلعم لکھ دیتے ہیں، تب مختصر کر کے یہ بھی صحیح نہیں ہے، پورا درود پاک لکھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ادارے میں کو جوائن کیا اور 2 ماہ کا ہمارا ایگریمنٹ تھا کہ اس کے بعد ملازمت ختم کریں گے، لیکن اسی کے درمیان مجھے ایک دوسری کمپنی سے پرماننٹ جاب کی آفر آ گئی، تو کیا میں پہلی کمپنی کی جاب چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، چھوڑ سکتے ہیں بالکل آپ، پھر اور دوسری کمپنی جوائن کریں۔ ہاں، یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس کمپنی کے ساتھ وابستہ ہو کے اسی ٹائم میں کسی اور کمپنی کا بھی کام کریں، کیونکہ ایک سے اجارہ ہو گیا تو اسی وقت میں دوسرے سے اجارہ کرنا منع ہوگا۔ تو آپ بالکل وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اخلاقاً اور شرعی اعتبار سے بھی اس طرح درمیان سے نہ نکلیں کہ اس کمپنی کے لیے نقصان کا پہلو ہو۔ باقاعدہ ان کو درخواست دیں، ان سے کہیں کہ آپ کسی اور کا انتظام کریں، مجھے پرماننٹ جاب مل گئی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ 2-4 دن آپ رک جائیں تاکہ ہمیں نیا آدمی مل جائے پھر آپ چلے جائیے گا، تو آپ کو تھوڑا سا یہ کوآپریٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں جب آپ کے پاس جاب نہیں تھی آپ کو جاب دی، لیکن جب آپ کو پرماننٹ ملی تو آپ نے ان کا کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب ان بیچاروں کا کام رکے گا، قابل اعتماد آدمی کو اور اس کام کے قابل آدمی کو تلاش کرنے میں ہو سکتا ہے وقت لگے، اور پھر ان کی کمپنی کا لاس ہوگا۔ اس کے بعد یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا مطلب حل کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔
پھر وہ کمپنی کسی اور پہ ٹرسٹ کیسے کرے گی؟ کئی بیچارے محتاج ہوں گے جن کو عارضی جاب بھی چاہیے ہوگی، ٹمپریری جاب بھی چاہیے ہوگی، لیکن وہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ اس لیے پہلے اچھی طرح یہ دیکھ لیں، وہ خوش دلی سے اجازت دے دیں، آپ وہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹائم لے لیں، اگر یہ کہتے ہیں ایک آدھ ہفتہ تو وہاں ٹائم لے لیں، اس کو پورا کر کے پھر آپ جائیں۔ لیکن اگر ویسے بھی چلے گئے تو بہرحال یہ کوئی حرام اور گناہ کبیرہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے معاہدہ ترک کیا، شریعت اس کو انتہائی ناپسند کرتی ہے۔